کر لے کہ بھئی یہ تو پانی ہے، سب لوگ پیتے ہیں، پانی لے جاتے ہیں، اس کا احترام ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کبھی اتفاقاً کوئی گندی چیز اس میں گر گئی تو اسے سارے تالاب کو ناپاک نہیں مانا جائے گا. ہاں وہ گندگی دیکھی جائے گی، وہ چیز کیا ہے، وہ اس میں بلی گر گئی ہے یا کوئی چوہا گر گیا ہے، اس کو نکال دیں گے. یا ہاں اگر گندگی اتنی ہے کہ وہ گندگی کا اثر بالکل آ رہا ہے، کہیں گے جناب دیکھ لیجئے پانی اٹھا کہ اس میں تو بدبو آ رہی ہے اور یہ سب پورے میں پھیلی ہوئی ہے، تب تو سارا پانی ناپاک ہی مانا جائے گا، کیونکہ گندگی جو ہے وہ بہت پھیلی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تالاب کے اندر کسی نے اپنے جو وہ بیت الخلاء کی وہ جو نالی ہے اسی میں لگا دی، اس کو کھول کے اس میں لگا دیا اور ابھر گیا، تو ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا تالاب ہو تو یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو اتنی بڑی گندگی اس میں گئی. اور جدھر سے پانی نکالو تو اس میں سے بدبو آ جاتی ہے یا پانی ناپاکی کے اثرات ہیں، تو اس وقت ناپاک مانا جائے گا پانی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل عن الحیاض التي بین مکہ والمدینہ تردها السباع والکلاب والحمر عن الطہر منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غیر طہور. یہ روایت بھی تقریباً یہی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان تالابوں کے بارے میں جو مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں ہے. یہ تالاب کیسے ہوتے تھے؟ لوگ تالاب بناتے تھے، پھر جو بارشیں ہوتی تھی ان بارشوں کا پانی اس میں جمع ہو جاتا تھا، ادھر سے آ گیا، ادھر سے آگے، ادھر سے آ گیا. بعض مرتبہ ایک نالی سی بھی بنائی جاتی دور تک، ادھر سے بھی پانی آ جاتا تھا، تالاب کے اندر پانی وہ رہتا تھا. اب بھی بہت ساری جگہوں میں انہی تالابوں کو استعمال کر لیتے ہیں. میں نے خود بھی وہ تالاب بہت سارے دیکھے ہیں یو پی وغیرہ میں، اور کوئی پانی کا انتظام ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. بڑے بڑے تالاب راجستھان وغیرہ میں دیکھ لیجیے، بہت سے علاقوں میں نل وغیرہ نہیں ہے، بس انہی تالاب کے پانی کو کیا کرتے ہو استعمال کرتے رہتے ہیں. جی تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ان تالابوں کے اوپر تو یہ درندے بھی آتے ہیں پانی کے لیے، کتے آتے ہیں اور درندے آتے ہیں جنگل کے اور گدھے آتے ہیں، تو حضرت یہ پانی پاک رہتا ہے یا ناپاک رہتا ہے؟ فقال لها ما حملت فی بطونها، فرمایا کہ لها ما حمل، فرمایا کہ ان کا حصہ ہے جو انہوں نے اپنے پیٹ میں بھر لیا اور چلے گئے، اور باقی جو بچا وہ ہمارے لیے ہے. ولنا ما غیر طہور، اور جو ہمارے لیے بچ گیا وہ ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، ہم اسے پاکی کر سکتے ہیں. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص رواہ الدارقطنی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. آپ نے فرمایا جو پانی دھوپ سے گرم ہوا ہو اس سے غسل مت کرو، کیونکہ اس سے برص کی بیماری ہوتی ہے، یعنی سفید داغ بدن کے اوپر لگ جاتے ہیں. یہ بطور شفقت کیا آپ نے فرمایا، یہ گویا کہ ایک طبی مسئلہ ہے. کیا پانی گرم ہو گیا ہے، کس سے؟ دھوپ کی وجہ سے. آپ نے بالٹی باہر رکھی ہوئی تھی، اب وہ خوب گرم ہو گیا. ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں تو پانی گرم ہوگا ہی نہیں دھوپ سے، کیوں؟ ظاہر سی بات ہے پانی وہ تو ہے ہی دھوپ ایسی. لیکن باہر کے علاقوں میں دیکھ لیجئے اوہ لو ایسا زبردست جو پانی گرم ہو جاتا ہے، خاص طر ٹینکیوں کا. لیکن ٹینکیوں کا حکم یہ نہیں ہے، ٹینکیوں پر رکھی ہوئی ہے، اس میں سے جو پانی نکالتے ہیں تو اتنا گرم پانی نکلتا ہے، اللہ اکبر. حرم شریف کے وہاں دیکھیے کہ گرمیوں میں اتنا پانی نکلتا ہے، حالانکہ وہ اس میں وہ گیزر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ٹینکیاں جو اوپر رکھی ہوئی ہیں ایسی گرمی اوہ اوہ، اور جو باہر نکالو تو برداشت نہیں ہوتا ہے. تو یہ وہ پانی ہے جو باہر رکھا ہوا ہے ایسے. تو آپ نے بطور شفقت کے فرمایا اس پانی کو بلا ضرورت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسے سفید داغ ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی طبی مسئلہ بھی ہو، حضرت نے فرما دیا ہو، لیکن یہاں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو نقل نہیں فرمایا، صرف فرماتے ہیں عن عمر بن الخطاب. یہ قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس پانی سے وضو و غسل نہیں کرنا چاہیے جو پانی دھوپ کی وجہ سے کیا ہوا ہو، گرم ہوا ہو. بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شفقت کے بھی منع فرمایا. مثلا یہ کہ جب آدمی سوئے یا تو دھوپ میں سوئے یا تو سائے میں سوئے. یہ نہیں کہ آدھا حصہ تو دھوپ میں ہے اور آدھا حصہ سائے میں ہے. آپ نے فرمایا اس سے بیماری کا خطرہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اسے کہ دھوپ کے اثرات یا تو پورے بدن پر پڑنے چاہیے، سر سے لے کر پیر تک، یا تو چھاؤں میں رہے، سائے میں رہے. اور یہ آدھا ادھر رہے آدھا ادھر رہے، اس کے اوپر تو وہ دو اثرات پڑ جائیں گے
کہ دھوپ کے اثرات تو آدھے جسم پر رہیں گے اور باقی جو ہے اس میں چھاؤں کے اثرات رہیں گے، آپ نے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، اور ایک روایت پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب الكلب فی اناء احدکم فلیغسل 7 مرات، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا پانی پی لے گا تم میں سے کسی کے برتن میں سے، کسی برتن میں سے پانی پی لے گا، اور ایک روایت آگے آ رہی ہے کہ وہ منہ ڈالے اس میں، پھر پانی پی لے یا نہ پی لے لیکن زبان تو اس میں ڈال، اذا ولغ القلب، ولغ کے معنی ہے زبان ڈال دینا، اور پھر جب زبان ڈال دے گا تو وہ چونکہ یوں پیتا ہے نا، زبان سے چاٹتا ہے نا، ایسے ایسے پی لیتا ہے تو پانی کو حرکت لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ دھو لو۔ اور روایت آگے آ رہی ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے مانجو، یہ ہے مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ روایت تو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی یہ ہے اذا ولغ فی الکلب، جب کتا اس میں منہ ڈالے اور زبان ڈال دے، ان یغسلہ 7 مرات، کہ وہ اس کو دھولے 7 مرتبہ۔ فرماتے ہیں اولاہن بالتراب، اور پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے کیا کر لے، مانج لے، اس کو صاف کر لے۔ یہ ہے کتے کے اس کے بارے میں حکم۔ تو جو چیز اس میں وہ بھی تو پھینکنی پڑے گی، تو ظاہر سی بات ہے، حالانکہ اس نے تو برتن کے ساتھ منہ نہیں لگایا، اس نے تو سیدھے کس میں ڈال دیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کنارے پر لگ جائے، تو پانی میں آپ نے پانی بھی پھینک دو اور برتن کو 7 مرتبہ۔ یہ 7 مرتبہ کیوں آپ نے فرمایا؟ آگے روایت آئے گی 3 مرتبہ۔ کس کا؟ 3 مرتبہ۔ اصل وجوہات ہیں کہ اہل عرب کے یہاں کتے اس طرح سے پالے جاتے تھے، گھروں میں رکھے جاتے تھے جیسے آج کل کے انگریز، کہ بالکل بسترے پر بھی آ رہا ہے اور دسترخوان کے پاس بھی بیٹھا ہوا ہے اور گود میں بھی کتے کا پلہ ہے اور مائک پر انٹرویو بھی چل رہا ہے، تو یہ حال ہے۔ تو اہل عرب کا حال یہی تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کتوں کو مارو، کتوں کو۔ تو مدینہ طیبہ میں جتنے بھی کتے تھے تو صحابہ کرام نے ان کو مار مار کے ختم کر دیا، اور اگر باہر سے کوئی آتا تھا، کوئی اجنبی اور کتا اس کے ساتھ ہے، تو فوراً صحابہ کرام ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگ جاتے تھے، بس بھگاتے تھے اس کو۔ تو جب دیکھا کہ اب تو کتوں کی نفرت دل میں آ گئی، بیٹھ گئی، اور آپ نے فرمایا دیکھو کتے کے کسی برتن کو منہ لگائے تو 7 مرتبہ دھو لو، اور مانجو بھی اس کو 1 مرتبہ۔ تو طبی اعتبار سے بھی اس کو مانجنا اور صاف کرنا ضروری ہے، ایسے جراثیم اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ تو اب تو کتوں سے بہت نفرت ہو گئی ہے، اب یہ مار رہے ہیں، آپ نے فرمایا کتوں کو کیوں مارتے ہو، یہ بھی تو مخلوق ہے، یہ بھی تو چھوڑ دو۔ وہ اعتدال پر آ گئے، اب نہ ان کے ساتھ وہ تعلق رہا جیسا تھا، کیونکہ کتے ہیں، بھائی کتا ہے، در در کرتے رہتے تھے سب، اور جب اس کے وہ ہے تو کیونکہ نسل بھی باقی رکھنی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق ہے، چھوڑ دو۔ تو آگے اعتدال پر، اس لیے آپ نے فرمایا 7 مرتبہ دھو لو۔ کتنے؟ 7۔ اور آگے روایت آئے گی 3 مرتبہ۔ اصل میں ہے جب آپ نے مانج لیا اس کو تو 2-3 مرتبہ اس کو صاف شفاف کر لیا، دل نے گواہی دے دی تو ہو گیا پاک۔ یہ فرمایا مٹی کا تذکرہ لگا لیا، مسئلہ معلوم ہے کہ خالی پانی سے اگر آپ جتنی مرتبہ دھو لو گے وہ پاک نہیں ہوگا۔ اور آج کل کے میڈیکل سائنس میں تو یہ بھی ہے کہ ایسے جراثیم اس کے اندر ہوتے ہیں، اگر وہ چاٹ لے کس کو، برتن کو، چاہے کتنی مرتبہ پانی سے صاف کر لو لیکن وہ جرس میں مریں گے، وہ تو چپکتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے بتا یہی ہے کہ مٹی ڈال دو اور یوں کر لو۔ اور آپ نے مٹی کا لفظ فرمایا، مٹی کے اندر ایسے اجزاء ہیں وہ فوراً اس کو کیا کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ روایت آ گئی، اور آگے بھی کچھ روایتیں آ رہی ہیں کتے کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں، اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ
اے پروردگار سٲنِس حالس پٮ۪ٹھ کر رحم سٲنِس اہل ویالس پٮ۪ٹھ کر رحم پوٗرٕ اُمتس پٮ۪ٹھ کر رحم یا اللہ مخلوق کی شر نِش بچاو اَسہِ جِناتن ہٕنٛدۍ شر نِش بچاو یا اللہ ژٕ چھُکھ محافظ حقیٖقی اَسہِ کر حفاظت تہٕ رٲچھ غمو تفریٖقو مُصیبتو پریشٲنیو نِش دِ نجات اَسہِ ایٖمانی کامل کر اَسہِ عطا پنُن گہر تعلق کر اَسہِ عطا صحت و عافیت کر اَسہِ عطا یا اللہ اولاد ہٕنٛدیو غمو نِش بچاو اَسہِ یا اللہ دل کی بے سکونی نِش بچاو اَسہِ دلس منٛز کر سکوٗن اطمینان عطا سٲنۍ گرٕ بناوُکھ جنتٕکۍ نموٗنہٕ تیُتھ سکوٗن اطمینان کر اَسہِ عطا پریشٲنیو نِش بچاو یا اللہ اَسہِ منٛز یِم بے روزگار تِمن کر حلال طیب روزگار عطا برکت واجن روزی کرُکھ عطا یِم کاروبٲری انسان چھِ یا اللہ تِہنٛدِس کاروبارس منٛز کر بٔڑ برکت یِم تُج یا اللہ زمیٖندار پیش یا اللہ تِہنٛدٮ۪ن باغن منٛز تِہنٛدٮ۪ن زِراعتس کر بٔڑ برکت یِم پرن تِمن کر پرنس منٛز کامیٲبی عطا یا اللہ سانٮ۪ن بٮ۪مارن بخش شفا اے پروردگار ہسپتالو ورٲیی بخشُکھ شفا یا اللہ یِم سفرس منٛز تِہُنٛد تِم واتناوُکھ بصیت و سلامت پنن گرن یا اللہ بٮ۪مارن بخش شفا قرضن کر ژٕ اَسہِ ادا یہِ بستی کرُن آباد سٲنۍ دل تہٕ گرٕ کرُکھ آباد اَسہِ کر پنُن گہر تعلق عطا سٲنۍ زندگی بچاو ضایہِ گژھنہٕ نِش یا اللہ اعمالِ صالحن ہُنٛد توفیٖق کر عطا سجدن ہُنٛد سرور کر عطا نٮ۪مازن ہُنٛد نوٗر کر عطا ذکرِ ہٕنٛز برکت کر اَسہِ عطا یا اللہ واریاہ لُکھ چھِ دعا خٲطرٕ ونان تِمن کر حلہِ مُشکل اے اللہ یِم سٲری دعا کر قبوٗل بطفیل بواسالت حضرت رسول مقبوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت